آیت نمبر 148 رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ واتخذ اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے طور کی طرف جانے کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا، جسدا جو مجسم تھا، لہو خوار اس کے لیے ایک آواز تھی۔ وَأَلَمْ يَرَوْا کیا وہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ انہو کہ بے شک وہ بچڑا، لا یکلمہم نہ تو ان سے کلام کر سکتا ہے، ولا یہدیہم اور نہ ہی ان کو رہنمائی کر سکتا ہے، ان کی سبیلا راستے کی طرف، یعنی ان کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اتخذوہ تو بنا لیا انہوں نے اس بچڑے کو الہ، وکانوا ظالمین اور اس بچڑے کو الہ بنانے میں وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب ان کو ندامت ہوئی اس بارے میں، وَرَأَوْا اور دیکھ لیا انہوں نے کہ انہم قد ضلوا کہ بے شک وہ تحقیق گمراہ ہو گئے، انہوں نے گمراہی اختیار کی، تو قالوا پھر کہنے لگے لئن لم یرحمنا اگر نہ رحم کرتا ہمارے اوپر ہمارا رب، ویغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرتا، لنکونن تو البتہ ہو جاتے ہم من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ بنی اسرائیل جب دریا کو عبور کر کے چلی گئی، فرعونی ہلاک ہو گئے، تو یہ جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں، انہوں نے قبطی عورتوں سے شادی کا بہانہ بنا کر تو زیورات عاریتاً مانگ کے لائی تھی۔ چونکہ یہ بنی اسرائیلی تو ماتحت تھے، یہ تو مصر کے اندر جو ہے وہ قبطیوں کے ماتحت تھے، یہ بیچارے تو کمزور تھے، اور قبطی اور قبطیوں کی عورتیں مالدار تھیں، ان کے پاس سونے اور اس قسم کے زیورات عام تھے۔ اب جب یہ نکلی عورتیں بنی اسرائیل کی، تو انہوں نے شادی کا بہانہ بنایا کہ ہم شادی پہ جا رہی ہیں، لہذا تمہارے پاس جو زیورات پڑے ہیں سونے چاندی کے، وہ ہمیں دے دو، واپسی میں ہم آ کر دے دیں گے۔ تو ان قبطی عورتوں نے ان کو جو ہے وہ زیورات عاریتاً دے دیے تھے۔ اب جب یہاں آ کر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے کہ جس کے جو ہماری رہنمائی کرے اور ہم شریعت کے پابند ہوں اور ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا 30 دنوں کے لیے کہ آپ 30 دن آئیں، اعتکاف کریں یہاں، اور پھر جب اعتکاف پورا ہوگا تو آپ کو کتاب ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو 30 دن بتا گئے تھے کہ میں 30 دن تک جا رہا ہوں، 30 دن تک نہیں آؤں گا۔ حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا، یہ سبق ویسے گزرا ہوا ہے، خلیفہ بنایا، لیکن وہاں جب گئے تو اللہ نے 30 راتوں کے اوپر 10 کا اور اضافہ کر دیا کہ 40 راتیں پورے کرنی ہیں۔ اب یہ قوم بڑی عجلت باز تھی، میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ عجلت جو ہے یہ شیطانی پیشہ ہے، العجلۃ من الشیطان، یہ جلدی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو کسی کام کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے
تحقیق کر کے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے، بالخصوص دینی معاملات میں۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم ماشاءاللہ بڑی سوچ و بچار کرتے ہیں اور آگے پیچھے بڑی تحقیق کرتے ہیں، مکان کرائے پہ لینا ہے تب، کا مکان خریدنا ہے تب، کوئی اور کام کرنا ہے دنیاوی، کوئی کپڑے خریدنے، جو بھی کرنے ہیں تو ماشاءاللہ 18 دکانوں سے پہلے پوچھیں گے کہ بھئی کپڑا کیسا ہے، بڑی تحقیق کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، بس جو بھی دیکھا پگڑی والا ماشاءاللہ، جو بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ، چاہے وہ بدعتی ہے چاہے وہ مشرک ہے، شرک ہے، بس اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کیوں؟ ماشاءاللہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے جی، ماشاءاللہ اس نے جو ہے وہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہاں تک داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ یہ ہماری پگڑیوں کے اندر تقوی نہیں ہے، ہماری داڑھیوں کے اندر تقوی نہیں ہے، میرے اس بڑے جبے کے اندر تقوی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تقوی اس جگہ پہ ہے جس کے اندر خوف خدا ہے، وہ تو جو ہے وہ ماشاءاللہ چاہے وہ مولوی ہے چاہے وہ مفتی ہے چاہے وہ جو بھی ہے، وہ آپ کی غلط رہنمائی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ غلط رہنمائی کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دین کے پیشوا بناؤ، دین کے پیچھے جو ہے وہ علماء کے پیچھے چلو، لیکن پہلے تحقیق کرو۔ پہلے اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، ماشاءاللہ آپ عقل والے ہیں، پہلے تحقیق کریں کہ بھئی آیا یہ مولوی، یہ مفتی، یہ پیر آیا سنت کے مطابق ہے یا ہمیں غلط راستے میں لے کے جا رہا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بے شک اس کے پیچھے چلے، لیکن اگر دیکھو کہ آپ کو بدعات اور آپ کے گھروں میں رسومات اور اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلا رہا، صرف اس کا پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو ہے وہ یہ کام کریں گے تو پیٹ ہوگا، یہ رسم جاری کریں گے، یہ کام جاری کریں گے تو ماشاءاللہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، تو سمجھ لو کہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ مولوی جو ہے وہ اپنی پیٹ کے خاطر تمہیں جو ہے وہ گھما پھرا کے سارا کچھ کر رہا ہے جی۔ تو بہرحال اب کیا ہوا، جب یہ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دیر لگا لی، اور یہ جو سامری تھا اس کا مکمل قصہ آتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا جو ہے وہ اثر و رسوخ والا تھا، قوم اس کی بات کو مانتی تھی۔ اب جب آپ کو بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی دریا سے پار ہو گئے نا، اب فرعون اور اس کا لشکر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر آیا، ادھر سمندر کے اوپر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب فرعون کا گھوڑا نہیں جا رہا تھا، اللہ نے ایک گھوڑی بھیجی اور اس کے اوپر جبرائیل کو سوار کیا۔ اب وہ گھوڑی جبرائیل والی آگے نکلی، تو نکلنے کے بعد آگے وہ راستے میں سمندر پہ گئی، تو اب جو ہے وہ فرعون کا گھوڑا بیچ میں آیا۔ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر آیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اب جب وہ گھوڑی آگے گئی تو اس کے قدموں کے نشانات میں سے نہ جب وہ اپنے کھر سم اٹھاتی تھی تو اس کے نیچے جو مٹی آتی تھی اللہ نے قدرتی طور پہ اس میں حیات رکھی تھی، لیکن اب کسی اور کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس مٹی میں حیات ہے، یہ صرف سامری کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب سامری نے وہ مٹی وہ جبرائیل کے گھوڑی کے نیچے سے وہ مٹی اٹھا لی، اب وہ کہاں رکھی، بہرحال کسی طریقے سے اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اب جب یہاں آیا تو اس نے عورتوں کو جمع کیا، کہا کہ وہ جو زیورات تم لے کے آئی ہو نا، وہ تم عاریتاً مانگ کے لائی تھی اور فرعونی تو غرق ہو گئے، لہذا ان کا زیور ہم تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اور ویسے بھی مطلب ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا، خود استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت حلال ہو گیا، ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ کہا کہ تم عاریتاً لائی تھی، تمہارا صرف قبض ہے، تم مالکہ نہیں ہو، لہذا تمہارا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سارا کا سارا ادھر جمع کرا دو۔ ان تمام عورتوں نے اپنے جتنے بھی زیورات تھے اتار کے سامری کے سامنے جمع کر دیے، اور اس نے اس کو آگ کے ساتھ زیورات کو جلایا۔ اب جب وہ زیورات جل گئے تو جلانے کے بعد جب بچڑا بنانے لگا نا، بچڑا، تو یہ مٹی جو حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے نیچے سے اس نے لائی تھی وہ مٹی بھی بیچ میں ڈال دی۔ اب جب وہ مٹی بیچ میں ڈال دی تو بچڑے کی شکل بنا دی، بچڑے کی جب شکل بنا دی تو اس مٹی کے اندر حیات تھی۔ اب وہ بچڑا جو شکلاً صورتاً بنا تھا
وہ ایک بچڑے کی طرح آواز نکالنا تھا، آواز بچڑے کی طرح نکالتا تھا، اور اس نے کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ وہ بچڑا جب آوازیں نکالنے لگا تو کہنے لگا ہذا الہکم، تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے، تمہارا یہ خدا ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کا خدا بھی ہے۔ موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ وہاں گیا کوہ طور پہاڑ پہ، اور اللہ وہاں سے یہاں بچڑے کی صورت میں آ گیا، تو موسیٰ جو ہے وہ خدا کو بھول گیا، اصل تمہارا خدا یہ آ گیا۔ اب چونکہ یہ اثر و رسوخ والا تھا اور اس کی قوم بات مانتی تھی، تو اب ایک خارق عادت اس بچڑے میں آواز بھی نکل رہی ہے، تو قوم نے کہا کہ واقعہ سامری ٹھیک ہے کہ خدا تو یہی ہے، آواز بھی نکالتا ہے اور اس طرح جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے، تو خدا یہی ہے۔ اب یہاں 3 گروہ بن گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ جلدی نہ کرو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ سامری کی یہ کارتوت ہے، آپ چھوڑو۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو الگ ہو گئے۔ دوسرا گروہ نے کہا کہ بھائی یہی خدا ہے، موسیٰ آ بھی جائے تب بھی ہم اس بچڑے کو خدا مانیں گے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آتے اور ہمیں آ کر نہیں بتاتے کہ وہ اگر کہیں گے کہ یہی خدا ہے اسی خدا کی پوجا کریں گے، اور اگر وہ کہیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے ہم اس کو خدا مانیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے، یہی خدا ہے۔ تو یہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے مکمل انکار کر دیا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا یہی خدا ہے، دوسرے نے کہا کہ بھائی دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک تو اس کو خدا مانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو بات بتائیں گے اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ قرآن یہاں پہ بھی کہتا ہے، قرآن وہاں پہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ تھے کہ خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کہ کیسے یہ بے وقوف لوگ تھے، نہ تو ان کی باتوں کا وہ بچڑا جواب دیتا تھا، ولا يملك لهم، نہ وہ بچڑا ان کے نفع کا مالک تھا نہ نقصان کا مالک تھا، تو ایسے کو خدا بنا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ تو کہا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے والے عقل مند نہیں ہوتے، بے وقوف جہل قسم کا طبقہ کہ جو خدا کو چھوڑ کر قبروں کا پجاری بن گیا، خدا کو چھوڑ کر قبروں کے جو ہے وہ طواف کرنے شروع کر دیے، خدا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قبر والوں کو جو ہے وہ اپنا مشکل و کشا حاجت و روا سمجھ لیا۔ بے وقوفی کہاں سے سمجھ آتی ہے؟ بے وقوفی یہاں سے ہے، وہ چاہے میرا مرشد ہے، چاہے میرا استاد ہے، چاہے آپ کا پیر ہے، چاہے میرا پیر ہے، جو کسی کا مرشد ہے، اب وہ بیمار ہے، میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میرے مرشد کو صحت عطا فرما دے۔ بیمار ہے، میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میرے مرشد کو اس بیماری سے شفا عطا کر دے۔ اب مرشد اس حد تک پہنچ گیا، وہ پیر صاحب، مولوی صاحب، استاد صاحب اس حد تک پہنچ گیا کہ کروٹ خود نہیں بدل سکتے، میں اپنے استاد کی کروٹ بھی بدلتا ہوں، اپنے پیر صاحب کی کروٹ بھی بدلتا ہوں، اس حد تک کمزور ہو گئے کہ پانی خود نہیں پی سکتے، میں اپنے پیر صاحب کو پانی بھی دیتا ہوں، میں اپنے پیر صاحب کو جو ہے وہ سب کچھ کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پیر صاحب، مولوی صاحب، وہ بزرگ صاحب اس حد تک پہنچ گیا کہ بیچارے کیا پیشاب پاخانہ بھی کپڑوں میں ہو رہا ہے، میں کپڑے بھی دھوتا ہوں، میں اس کا سب کچھ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا مرشد صاحب کے اوپر بھی آ گیا کہ وہ دوائی خود نہیں لے سکتے، میں دوائی چمچ سے لیتا ہوں، دوائی نکل آتی ہے۔ اب یہاں تک تو میں مانتا ہوں کہ پیر صاحب کچھ نہیں کر سکتے، پھر پیر صاحب کی روح نکل جاتی ہے،
اب پیر صاحب اٹھ کر پھٹے کے اوپر بھی نہیں جا سکتے کہ خود جا کر غسل کرے، میں پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو، مرشد صاحب کو، مفتی صاحب کو اس پھٹے کے اوپر لٹاتا ہوں، پھر میں اس کے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ غسل دیتا ہوں۔ اب غسل دینے کے بعد بھی میرے مرشد اتنے نہیں ہے کہ خود اٹھ کر اپنا کفن پہن لے، کفن میں خود پہناتا ہوں، پہنانے کے بعد بھی مرشد صاحب ایسے نہیں ہے کہ خود جب قبرستان میں چلے جائیں، میں چارپائی کے اوپر کندھا دے کر جو ہے وہ مرشد صاحب کو پہنچاتا ہوں، وجہاں جا کر قبر کھودنے کے نیچے میں رکھتا ہوں۔ اب پڑیا ڈال کے جب آتا ہوں، گھر میں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں سب سے مشکل کشا حاجت روا میرا وہ قبر والا ہے۔ تو کتنی بے وقوفی ہے کہ اب تک تو میں سب کچھ کرتا رہا، اب جب وہ مرشد صاحب پیر صاحب قبر میں چلے گئے، اب میں جاتا ہوں کہ پیر صاحب میں آ گیا تیرے دربار کے اوپر، لہذا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میری حالت کو تو دیکھ رہا ہے۔ بعض کا عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ ماشاءاللہ ان کی قبروں کے اوپر اگر کوئی چڑا چڑی بیٹھے تو تب بھی ان کو پتہ چلتا ہے، تب بھی پتہ چلتا ہے کہ چڑی ہے یا چڑا ہے، تب بھی ان کو پتہ چلتا ہے۔ اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ جب مرشدوں کی قبروں پہ جاؤ، حضرات کی قبروں پہ جاؤ تو تھوڑا سا خیال کیا کرو، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ نہیں تھا، لیکن نیچے 6 فٹ 10 فٹ نیچے چل کر اب وہ بزرگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو یہی بے وقوفی اس قوم نے کی ہے کہ اس بچڑے کو اپنے ہاتھ سے سامری کو دیکھا کہ بنایا، اور بنانے کے بعد تھوڑی سی آواز آنے لگی تو کہنے لگے کہ موسیٰ بھول گیا، خدا تو یہی ہے، خدا ہمارا یہی ہے کہ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِي، کہ خدا ہمارا بھی یہی ہے، موسیٰ کا بھی یہی ہے۔ موسیٰ تو جو ہے وہ خدا کو بھول گیا۔ یہاں پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا، قوم کو دیکھ اگلی آیت کے اندر آ گیا، لیکن یہاں میں نے جو مٹی کی بات کی ہے تو وہ میں قرآن سے مطلب دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ حضرات کے ذہن میں نہ جائے کہ پتہ نہیں یہ مٹی کے اندر حیات کیسی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا نا، قال فما خطبک یا سامری، بتا اے سامری تیری کیا مہم تھی؟ کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے دیکھ لیا تھا، بصرت میں نے دیکھ لیا تھا، بما لم یبصروا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، فقبضت قبضۃ پس میں نے ایک مٹھی بھرنا، من اثر الرسول اس قاصد کے نشانات سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو بھیجے گئے تھے گھوڑی کے اوپر، اس کے نشانات سے میں نے ایک جو ہے وہ مٹھی بھری، فنبذتها تو پس وہ مٹھی میں نے اس زیور کے اندر ڈال دی، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، یہی سازش بنائی میرے دل نے، یہی میرے دل نے ایک سازش بنائی، میرے دل میں آیا، میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ کارتوت اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سامری نے بنایا تھا۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کام کر لیا، فرمایا الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہ لا یکلمہم، وہ بچڑا ان سے کلام بھی نہیں کرتا، کوئی بات بھی نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہیں ان کی کوئی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اتخذوہ تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ خدا بنا لیا، بچڑے کو، وکانوا ظالمین اور بچڑے کو خدا بنانے میں یہ بہت بڑے ظالم تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھایا، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اب ان کو ندامت آئی کہ ہم نے تو بڑا ظلم کیا، ہم نے تو شرک کر لیا، ہم نے بڑا جو ہے وہ کیا۔ اب انہوں نے توبہ کی، اور پہلے پارے کے اندر پڑھ چکے ہو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر ان کی توبہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو، لہذا اپنے آپ کو انہوں نے قتل کیا، کئی ہزار اپنے آپ کو قتل کر کے ان کی توبہ ہوئی۔ تو ان کی توبہ یہ تھی، اللہ کا ہماری اوپر بڑا فضل ہے، اگر یہ توبہ ہماری ہوتی تو میں گناہ کر کے کب اپنے آپ کو قتل کرتا؟ ہماری توبہ یہ ہے کہ گناہ کر کے صدق دل سے توبہ کرو، اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا وَلَمَّا سُقِطُوا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ بے شک غلو وہ گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے گمراہی کی۔ پھر جب توبہ قبول ہو گئی، کہنے لگے إِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارا رب ہماری اوپر رحم نہ کرتا، یعنی ہماری توبہ کو قبول نہ کرتا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جاتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريا مريا عادلا غير عادل نافعا غير ضار. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريا مريا عادلا غير عادل نافعا غير ضار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.